سنت کی روشنی میں چاہتی ہوں عالمہ صوبیہ کہ آپ سے اوپن کیا جائے سوالات کا سلسلہ. کیا آداب ہیں، کیا احکام ہیں گفتگو کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک بات چیت کرنے یعنی گفتگو کے آداب اور ان کے حکام کا تعلق ہے تو قرآن اور حدیث اس سے ہمیں بھرپور نظر آتے ہیں. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام ہمیں کرنا چاہیے جس کے اوصاف بیان فرمائے ہیں تو ان کے اندر جتنے بھی رذائل ہیں ان سے پاک ہمیں کلام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. جیسے ہمیں جھوٹ سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمائے سے قول زور کہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بات چیت ہو یا کلام ہو تو ایسا نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری پر مشتمل کلام ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں، کسی کے ایسے وصف کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذات کے اندر رکھا ہے، جیسے کسی کا قد چھوٹا ہونا، کسی کا رنگ کالا ہونا، ہم اس کو بنیاد بنا کر یا کوئی روانی سے بول نہیں پاتا تو اس کی اس چیز کو بنیاد بنا کر اس کا مذاق اڑائیں اور اس کی دل آزاری ہو، ایسا کلام نہیں ہونا چاہیے. جی. اسی طریقے سے جب کلام کیا جائے تو کسی کی عیب جوئی نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، فساد اور فتنے والا کلام نہیں ہونا چاہیے. یوں ہی کسی پر بہتان ترازی نہیں ہونی چاہیے، تہمت نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے خاص طور پر خواتین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کی وساطت سے ہم سب کو تعلیم فرمایا کہ جب خاتون کو بامر مجبوری کسی نامحرم سے بات کرنی پڑ جائے تو وہ اپنے لہجے کو اس طرح نہ رکھے کہ جس سے کسی کو ان کی طرف اٹریکشن محسوس ہو، اور ایسا لہجہ بھی نہ ہو جس سے کہ لگے کہ بدتمیزی والا معاملہ کیا جا رہا ہے. لہٰذا اس سلیقے کو بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل اعتدال ہونا چاہیے. جہاں تک آداب کا تعلق ہے تو ہمیں ایسی گفتگو کرنی چاہیے سہل اور آسان ہو جسے لوگ بآسانی سمجھ سکیں. اسی طرح خندہ پیشانی سے گفتگو کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے انتہائی دھیمے انداز سے، اور یہاں تک صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم الفاظ کو گننا چاہتے تو ہم گن لیتے. اتنی کم رفتار سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو کو فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ.